جی مائک صحیح ہو گیا آپ. لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ کہ بندے اگر دعا مانگیں تو یہ حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. تو اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ہوا ہے کہ وہ اس کی لوگوں کی دعائیں قبول فرمائے گا. تو پھر شرط یہ ہے کہ لوگ دعا مانگیں. اگر بندے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر ہاتھوں کو بلند کر کے دعا اگر مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت نے دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہوا ہے. واہ واہ اور دیکھیں دعا کے حوالے سے یہ ہے کہ دعا اصل میں انسان کے مقام اور مرتبے کو اللہ رب العزت کے قریب بہت بلند کر دیتا ہے. وہ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید. انسان فقیر ہیں، انسان محتاج ہیں، اور غنی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. دعا اصل میں اس احساس کو اجاگر کرنا ہے کہ ہم فقیر ہیں اور ہم اس کے محتاج ہیں، اور ہم اپنے آپ کو جو اس غنی اور بے نیاز کے قریب کریں. جب انسان اپنے آپ کو اس غنی اور بے نیاز کے قریب کرے گا تو یقینی طور پر چونکہ غنی کے قریب ہو رہے ہیں تو اسی حساب سے ہمارا مقام و مرتبہ بھی بڑھے گا. تو اس لیے جو لوگ دعا نہیں مانگتے اور دعا سے سرپیچی کرتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ رب العزت کا قرآن کریم کے اندر فرمان ہے کہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. حبیب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں اگر نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو بھی تمہاری پھر کوئی پرواہ نہ ہوتی. یعنی انسان کا اگر مقام ہے، انسان کا اگر مرتبہ ہے تو اس کی دعاؤں کی وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو کتنا اللہ رب العزت کے محتاج سمجھتا ہے. جتنا اور ظاہر ہے ہمارا پورا وجود، سراپا وجود ہمارا احتیاج ہی ہے. اللہ رب العزت کے ہم محتاج ہیں. تو جتنا اس احتیاج کا ہم اظہار کریں گے اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اس کا اظہار کریں گے، اعتراف کریں گے، اسی حساب سے اللہ رب العزت ہمارے مقام و مرتبے کو بلند فرمائے گا. تو ہم اگر دعا مانگیں صدق دل سے تو اللہ رب العزت ہماری ساری دعائیں کو مستجاب فرمائے گا. سحر اور افطار میں